تین قسم کے جج پائے جاتے ہیں. ایک وہ ججز ہوتے ہیں جو، اور ہماری جو وکالت اور جو ہماری سیاسی بار میں سیاسی جد و جہد ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس تیسری کیٹیگری میں تو وہ پہلی 4-5 جو ہیں وہ مفاد پرست ہیں، ایک آدھا کوئی موقع ہے کہ ہماری جو ٹاپ بار کی لیڈرشپ ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار کاؤنسل ہو، وہ تو کھل کے 26ویں ترمیم کی بھی حمایت کرتے ہیں، 27ویں ترمیم کی بھی حمایت کرتے ہیں، ملٹری کورٹس کی بھی حمایت کرتے ہیں. تو اس سینیریو میں ججز میں بھی پھر ریزسٹنس کا کوئی پوٹینشل نہیں نظر آتا. اس چیز کو یہاں لغاری صاحب نے بھی بات کی، رحمان قرائی نے بھی بات کی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، کہ وہاں آپ دیکھیں کہ ججز کے ٹرانسفرز کو بھی سپورٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جن وکلاء نے وہاں مزاحمت کی، پروٹیسٹ کیا، تو بار کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے ہی دہشت گردی کے مقدمات وکیلوں کے خلاف بنائے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ کسی اور بار ایسوسی ایشن میں ہوتا، کم سے کم میں یہاں کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار کی یہاں حسیب جمالی صاحب بیٹھے ہیں، عامر وڑائل صاحب ہیں، اگر سندھ کی کسی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، کسی بار کے صدر نے اپنے ہی ممبران کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر کیا ہوتا تو وکیلوں کے جو ہاتھ تھے ان کے گریبان پہ ہوتے، ان کی انٹری بار ایسوسی ایشن سے منع ہو جاتی. یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے کام ہو سکتے ہیں. بار ایسوسی ایشنز اس حد تک گر سکتی ہیں کہ وہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹنگ میں لگ جائیں اور وکلا کو پروٹیکٹ کرنے کی جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی ٹرائل کی بات کی گئی. ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو ہماری ایجنسیاں جو مسنگ پرسنز بنا دیتی ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، یہ غلط کرتی ہیں. پیکا کے قوانین کے ذریعے جو آزادی اظہار رائے پہ جو قدغن لگائے جاتے ہیں اس کو انہوں نے برا کہا، ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا. اس کے عوض ان کو اب یہ صلاح مل رہا ہے کہ ان کی ایک کینگرو ٹرائل کی جا رہی ہے جہاں جج صاحبان سارے وٹنسز، وہ کیا نام ہے، منجوکا یا کیا نام ہے ان کا، وہ ٹرائل کر رہے ہیں اکیوز کی غیر موجودگی میں. اور اس پہ ہماری بار کاؤنسلز، بار ایسوسی ایشنز خاموش، بالکل ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ جس میں جو ہماری اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں، جوڈیشری میں، وہ اس سے مضبوطی پکڑتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ہماری بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز سٹینڈ نہیں لے رہے. میں ایک سندھ کی، ابھی ہماری ریسنٹلی بار کاؤنسلز کی اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز کی الیکشن ہوئی ہیں. حسیب جمالی صاحب نے ماشاءاللہ اس میں بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. ابھی جب سندھ بار کاؤنسل کی جب الیکشنز کمپلیٹ ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو 9 منتخب ممبر ہیں ان میں سے 33 میں سے 18 نے ایک ریزولوشن پاس کی، 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ریجیکٹ کیا انہوں نے. اس کے بعد جو سندھ کے ینگ وکلا ہیں انہوں نے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ایسا کیمپین انہوں نے چلایا، جن ممبران نے
اس ریزولوشن پہ سائن نہیں کیا تھا، وہ ٹال مٹول کر رہے تھے، ان کو جا کے انہوں نے بار میں گھیر کے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں سائن کیا. اس کے بعد 6 اور ممبران نے کہا کہ ہم بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہماری غلطی ہو گئی، ہم سے سائن اس وقت نہیں ہو سکا، مگر ہم بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ پاور جو ہے یہ یہاں بیٹھے ہوئے قائدین کی نہیں ہے، یہ پاور جو یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں کھڑے ہوئے جو ینگ وکلا ہے، یہ ان کی پاور ہے. جب تک وہ پاور ایکسرسائز نہیں کی جائے گی تب تک آپ کی بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز جو ان کا فرض ہے وہ پورا نہیں کریں گی. آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے لیے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان کا احتساب کریں کہ ہم نے آپ کو اس نظریے پہ ووٹ دیا ہے، اب آپ اندر جا کے ہماری نمائندگی کریں. یہ جب تک یہ چینج نہیں آئے گا تب تک ہماری بار ایسوسیشنز کا آپ وہ رول نہیں دیکھیں گے جو 2007 میں آپ نے دیکھا، اور اس وقت تک ہماری یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ کے بی لغاری صاحب نے تو ویسے ہی ہم سب کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. اب عجیب ٹی وی پہ انٹرویوز ہوتے ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ایسی بات کی جاتی ہے کہ جو دیوار سے سر ٹکرائے گا اس کا خود سر پھٹ جائے گا. یہ میں اس کو ایک دھمکی ہی سمجھوں. تو میں ان کم عقلوں کو کم سے کم یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جنوں سے، ہمارے عشق سے واقف نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو زمین پہ جب سجدہ کرتے ہیں تو داغ پیشانی پہ نہیں آتا، زمین پہ فرش پہ داغ آ جاتا ہے. آپ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ جیسے بہت سارے پہلے آئے ہیں اور غرق ہو چکے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. ہماری جد و جہد جو ہے، ہو سکتا ہے ایک رات کا اندھیرا ہو سکتا ہے 1000 راتوں کا اندھیرا ہو، مگر اجالا ضرور آئے گا.